الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال الله تبارك وتعالى وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے تھوڑی مدت کے لیے میں کیمرہ مینوں سے درخواست کروں گا کہ لائٹ بند کر دے تاکہ میں مجمع کو دیکھ سکوں مجھے مجمع سوائے اگلی چند صفوں کے نظر ہی نہیں آ رہا آپ کی لائٹ کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے بند کر دے پھر بھلے جلا لے تاکہ میں مجمع کو دیکھ سکوں جزاکم اللہ یہ بھی بند کر دے ویسے سائیڈ والی ہوتی تو وہ زیادہ اچھا تھا اسٹیج والے نظر آتے رہتے صرف آنکھوں میں ڈالنے سے مولویوں کی آنکھیں ہی خراب ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے بہرحال آپ کی محبت کا بے حد شکریہ محترم علامہ شہزاد اکرم صاحب کا بھی بے حد شکریہ کہ وہ ہمارے ملاپ کا ذریعہ اور سبب بنے میں بھی قریب سے اہل لیہ کی چوک اعظم کے باسیوں کی بلکہ دور دراز سے آنے والوں کی بھی قریب سے زیارت کر سکا ہوں اللہ آپ کی محبت میں اور اضافہ فرمائے یقیناً یہ مسلک کی اور دین کی محبت ہے اور اللہ رب العالمین ہماری اس محبت کو قبول بھی فرمائے اور اضافہ بھی فرمائے ایک گھنٹہ وقت ہے اس میں کچھ جزاکم اللہ کچھ سوال و جواب کا بھی وقت ہے اور کچھ بیان کا بھی وقت ہے میں انشاءاللہ اس وقت سے تجاوز نہیں کروں گا میرے بعد جماعت کے بڑے جید علماء کرام خطبہ موجود ہیں انشاءاللہ آپ ان کو بھی سن سکیں گے
اور یہ بھی میں آپ سے گزارش کروں گا، جب دو بچے ایک عربی میں اور ایک اردو میں بیان کر رہے تھے، آپ میں سے کسی نے بھی ان کو داد نہیں دی۔ جس طرح بڑے بڑے خطیب تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ہر جملے پر سبحان اللہ، ہر جملے پر سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، بچوں کی دفعہ میں آپ نے نہیں کہا۔ حالانکہ بڑوں کو آپ کے اتنے حوصلے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ماشاءاللہ حوصلہ مند ہو چکے ہیں، آپ واہ واہ کہیں یا نہ کہیں انہوں نے اپنا گھنٹہ پورا ہی کرنا ہے۔ بچوں کو ضرورت ہے آپ کی داد کی، آپ کی تائید کی، آپ کے حوصلے کی۔ تو بچوں کو جب بھی بچے کوئی اچھا کام کرتے ہیں ان کا ضرور حوصلہ بڑھانا چاہیے تاکہ ان کو ہمت ہو، پھر ان کو دیکھ کر دوسرے بچوں کو بھی ہمت ہوتی ہے، اور انشاءاللہ پھر وہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اپنے ماں باپ کے لیے تو بنیں گے ہی بنیں گے، لیکن اساتذہ کے لیے بھی اور اہل علاقہ کے لیے بھی اور جو معاونین ہیں اس ادارے کے، ان کے لیے بھی وہ بچے صدقہ جاریہ بنتے ہیں، اور آپ کو ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے ایسا کہنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ مجھے حکم ملا ہے کہ پیغام اہل حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، طبرانی کی روایت ہے، گھر میں آئے، ان کی بہن نے کہا کہ اے عقبہ، میں نے سنا ہے کہ اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ جانا چاہتے ہیں۔ حضرت عقبہ نے کہا بالکل تم نے ٹھیک سنا ہے، وہ اس سال حج پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بہن نے کہا کہ میں نے بھی ارادہ کیا ہے، لیکن ساتھ میں نے 3 نیتیں کی ہیں کہ ان 3 شرطوں کے ساتھ میں حج پہ جاؤں۔ وہ کیا شرطیں ہیں؟ کہ ایک شرط میری یہ ہے جو میں نے اپنے ساتھ باندھ لی ہے کہ میں حج کا سارا سفر پیدل کروں گی، سواری پہ سوار نہیں ہوں گی، پیدل کروں گی۔ دوسری یہ نیت کی ہے کہ وہ پیدل سفر بھی ننگے پاؤں کروں گی، جوتا نہیں پہنوں گی۔ جس طرح کراچی سے آپ کے لوگ ملتان شریف میں آتے ہیں، کافی سندھی وہیں سے کراچی سے سندھ سے جوتے اتار لیتے ہیں، ننگے پاؤں آتے ہیں۔ لیکن اس میں ان کی نیت یہ تھی کہ اگر میں پیدل کروں گی تو تھکوں گی، اور جتنا زیادہ تھکوں گی میرا ثواب بڑھے گا۔ پیدل اس لیے، جوتے کے بغیر اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اس کانٹے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی 10 نیکیاں اسے عطا کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بڑھا دیتا ہے۔ میں تو سفر حج پر ہوں، اگر راستے میں کہیں کنکر، کہیں روڑا، یہ چیزیں اٹکیں گی، مجھے تکلیف ہوگی، اللہ میرے درجات بلند کرے گا۔ تیسری چیز یہ کہ میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ میں ننگے سر جاؤں، جس میں ایک تذلل ہے، ایک عاجزی ہے، ایک انکساری ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا تو نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی ہے؟ یعنی آپ کو بتائی ہے اور آپ سے اجازت لے لی ہے؟ بہن نے کہا بھائی اس میں اجازت کی کون سی بات ہے، یہ میں نے کوئی بری نیت تو نہیں کی، حج پہ جا رہی ہوں اور میں اپنے بارے میں ایسا سوچ رہی ہوں، کسی اور کے بارے میں تو نہیں سوچ رہی، اس میں اجازت کی کیا بات؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بہن میں تمہیں کبھی بھی حج پہ نہیں جانے دوں گا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لوں کیا آیا میری بہن ان 3 باتوں کے ساتھ حج پہ جا سکتی ہے یا نہیں۔ چنانچہ عقبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن اس طرح نیت کر کے بیٹھی ہے، آیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا حج کی تو اجازت ہے لیکن ان 3 باتوں کی اجازت نہیں ہے۔ تم کیوں اسے کہو کہ کیوں وہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتی ہے، وہ سواری بھی کرے
پاؤں میں جوتا بھی پہنے، سر پہ دوپٹہ بھی رکھے، پھر وہ ہمارے ساتھ جا سکتی ہے۔ اہل حدیث کا معاملہ بالکل آسان، ہمارا کسی سے کوئی ٹکراؤ نہیں، کسی سے کوئی الجھاؤ نہیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں۔ ہم کہتے ہیں بظاہر کتنی بھی اچھی بات کیوں نہ ہو، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے پیش کرو، اگر آپ کی زندگی کے موافق ہے تو وہ ہماری بات ہے، اسے قبول کرو، اور اگر وہ آپ کی زندگی کے خلاف ہے، وہ کتنی ہی خوبصورت بات کیوں نہ ہو، ہم اسے نہیں مانتے، نہ اپنی زندگی میں لاتے ہیں، نہ اسے تسلیم کرتے ہیں، نہ اس کو اپنے عقیدے میں لاتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے کائنات والو اس شریعت کی، اس دین کی، اس دستور کی، اس نظام کی پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آئی ہے۔ پروردگار عالم نے جو چیز تم پر نازل فرمائی صرف اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے سوا جو کچھ ہے اوروں کی پیروی نہ کرو۔ اللہ نے جس ہستی کا ذمہ لیا، جس ہستی کی اطاعت کا رب العالمین نے حکم دیا، یہ جو کہتا چلا جائے، جو کرتا چلا جائے، تم مانتے چلے جاؤ میں ذمہ دار ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی کہے، وہ محتاج ہے اس بات پر کہ وہ اس کی دلیل پیش کرے۔ اگر دلیل پیش نہیں کرتا اسلام میں، دین میں، اللہ کی نازل کردہ شریعت میں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے دنیا والو، ابھی دنیا کا وجود نہیں تھا، آسمان نہیں تھے، زمین نہیں تھی، سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھے، آسمان کی دامن میں جگمگ جگمگ کرنے والے یہ ستارے بھی نہیں تھے۔ اللہ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، اس میں ایک بھی غیر پیغمبر، مرزا قادیانی جیسا، مسلمہ کذاب جیسا، ایک بھی جھوٹا نبی اس میں شامل نہیں۔ اللہ نے سارے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، اس میں رب العالمین نے ایک قرارداد رکھی اس انبیاء کے اجتماع میں، اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تمہارے سر پر رسالت اور نبوت کا تاج رکھوں گا، میں تمہیں علم و حکمت کا سمندر بناؤں گا، کسی کو تورات عطا کروں گا، کسی کو زبور عطا کروں گا، کسی کو انجیل عطا کروں گا، میں یہ ساری کتابیں کسی کو صحائف عطا کروں گا، لیکن تمہاری موجودگی میں ان کتابوں کے اترنے کے بعد تمہارے سروں پر رسالت اور نبوت کے تاج سجنے کے بعد ہمارا آخری تاجدار اگر تمہاری زندگی میں آ جائے، ایسی تمہاری موجودگی میں ہمارا آخری تاجدار آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بضرور اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات سب کو سمجھا دی، کن کو؟ غیر انبیاء کو نہیں، انبیاء کو سمجھا دی۔ تمہاری نبوتیں اپنی جگہ، تمہاری صداقتیں اپنی جگہ، لیکن ان صداقتوں کے باوجود وہ آخری تاجدار جب تمہاری موجودگی میں آ جائے، تمہاری نبوتوں کے دروازے اس وقت بند ہو جائیں گے، تمہاری کتابیں ٹھپ ہو جائیں گی،
تم نبی کہلاؤ گے لیکن سابقہ پیغمبر کہلاؤ گے، تمہارا حکم نہیں چلے گا، تمہاری شریعت نہیں چلے گی، پھر چلے گی تو صرف آمنہ کے لال کی بات چلے گی۔ اللہ نے عالم ارواح میں سارے انبیاء سے یہ اقرار لیا، سارے انبیاء سے پھر رب العالمین نے یہ بات پوچھی، قال اقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اے انبیاء کی جماعت، کیا تم اقرار کرتے ہو، کیا تم یہ بات مانتے ہو، اس بات کی تم تصدیق کرتے ہو کہ دنیا میں جب جاؤ گے آمنہ کے لال اگر آ جائیں گے تم اپنی نبوت چھوڑ کر آمنہ کے لال کی تائید کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے؟ سب نے یک زباں ہو کر کے کہا اقررنا، اے اللہ ہم اس بات کی اقراری ہیں، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، ارے تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں۔ آج عالم ارواح میں یہ بات ہم طے کر چکے ہیں کہ آمنہ کے لال کے آنے کے بعد، قرآن مجید کے اترنے کے بعد پھر کسی کتاب کا سکہ نہیں چلے گا سوائے قرآن پاک کے، پھر کسی کی نبی کی نبوت نہیں چلے گی سوائے آمنہ کے لال کے۔ جب اللہ کے رسول دنیا میں آ گئے، آپ نے دنیا کو مخاطب کر کے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، اے دنیا والو اس بات کو یاد رکھ لو، اللہ نے مجھے سردار بنا کر بھیجا، انا سید ولد آدم، میں پوری کی پوری آدمیت کا، پوری کی پوری انسانیت کا سردار ہوں، ولا فخر، اور یہ بات میں اظہار حقیقت کے طور پر کر رہا ہوں، اس میں فخر کی کوئی بات نہیں۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر سے متعلق آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لزللتم عن سواء السبیل، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام تم میں دوبارہ آ جائیں فَاتَّبَعْتُمُوهُ، تم ان کی پیروی کرنا شروع کر دو، وَتَرَكْتُمُونِي، اور مجھے چھوڑ دو۔ اللہ کا پیغمبر موسیٰ بھی اللہ کا سچا پیغمبر ہے، اس سچے پیغمبر کی پیروی بھی اگر تم شروع کر دو، وَتَرَكْتُمُونِي، اور مجھے چھوڑ دو، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، میرے آنے کے بعد اللہ کے سچے پیغمبر کی پیروی بھی تمہیں گمراہ کر دے گی۔ اس سے بڑا واضح حکم اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ صرف ہمارے لیے نہیں کہ تم اگر ان کی پیروی کرو تو گمراہ ہو جاؤ گے، بلکہ خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان موسیٰ حجا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے اور وہ جنت میں جانا چاہتے، انہیں جنت میں جانے کے لیے میری سنت کے دروازے کے سوا کوئی در نظر نہ آتا، وہ بھی اگر جنت میں جانا چاہتے میری سنت سے گزر کر جاتے۔ اسی لیے امام مالک فرمایا کرتے تھے السنت کسفینۃ نوح من راکب فقد نجا ومن لم یرکب فقد غرق، کہ سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، اور جو سوار نہ ہوا وہ پیغمبر کا سگا بیٹا بھی تھا، وہ غرق ہو گیا۔ ہم آج یہ کانفرنسوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ سنت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ یہ الحمدللہ اہل توحید کا یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر پورے لیا کو دعوت دیتا ہے کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت میں جانے والی کشتی صرف محمد الرسول اللہ کی سنت کی کشتی ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، سیدھا جنت کو جاؤ، باقی جہاں بھی جاؤ گے مارے جاؤ گے، لوٹے جاؤ گے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اعلام الموقعین، اس میں وہ ایک طویل روایت ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ حضرت عمر کا دور خلافت، وہ دفتر میں بیٹھے،
ایک صحابی بڑے غصے میں آیا، دفتر میں داخل ہو گیا، سلام کیا اور کہا کہ امیر المومنین میں ابھی مسجد نبوی سے آ رہا ہوں، وہاں حضرت زید بن ثابت درس دے رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اور انہوں نے غسل جنابت سے متعلق ایک مسئلہ بیان کیا اور اس مسئلے پہ دلیل کوئی نہیں دی، اور پھر اپنے اس غصے اور اپنے اس اعتراض کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے قرب قیامت میں ایک ایسا دور بھی آئے گا، مسجدیں کثرت سے ہوں گی، لیکن اس کے اندر جو خطیب واز کریں گے، خطبہ دیں گے، درس دیں گے، یبدأ کلامن، اس میں ایسی باتیں اس کی ابتدا ہوگی ما لیس فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس میں لوگ ایسا بیان کریں گے نہ تو وہ بات اللہ کے قرآن میں ہوا کرے گی نہ وہ سنت رسول میں ہوگی، اور لوگ مسجدوں میں درس دیں۔ آج ایمانداری سے دیکھیے، آپ لیا شہر میں گھومیے، آپ کو اہل حدیث مساجد کے سوا کوئی مسجد ایسی نظر نہیں آئے گی جہاں قرآن و سنت کے مطابق درس ہوتا، بلکہ ایسے درس ہو رہے ہیں بڑے مناظر کہلانے والے۔ میں نے خود وہ کلپ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ گھومتے دیکھا کہ وہ بیان کرتا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی تھا، وہ فوت ہو گیا، اور فرشتے جب منکر نکیر اس کے پاس آئے، اس کو پوچھا من ربو کا، اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پھر اس نے پوچھا من نبیوں کا، اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو اس نے کہا ما دینوں کا، تو اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتے پریشان ہو کر اللہ کے پاس گئے کہ یا اللہ، یہ تو کوئی پہلی دفعہ کوئی شخص آیا ہے، ہر سوال کا ایک ہی جواب دیتا ہے۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، یہ ہمارے پیارے کے کپڑے ہی دھوتا تھا، کوئی بات نہیں، اس کو بخش دو۔ پھر یہ بیان کر کے کہتے ہیں دیکھو وہ کپڑے دھوتا تھا وہ بخشا گیا، اور جو غوث پاک کا مرید ہو اور ہر مہینے 11ویں دیتا ہو وہ کیسے نہیں بخشا جائے گا؟ اب سوال یہ ہے، سارے اس بات پہ سر دھنتے ہیں، واہ واہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن کسی اس پڑھے لکھے معاشرے میں کسی ایک بندے نے بھی حضرت صاحب سے یہ سوال نہیں کیا کہ قبر کے سوال و جواب تجھ تک کیسے پہنچے؟ بھی قبر کے اندر فرشتے میت سے پوچھ رہے ہیں تو وہ ایک ہی ذریعہ ہے امت کو اس کی اطلاع، اور وہ ہے اللہ کی وحی، اور اللہ کی وحی پیغمبر کے پاس آتی ہے۔ اب پیغمبر بھی نہیں ہے، وحی کا سلسلہ بھی نہیں ہے، تو یہ قبر میں ریکارڈر کس نے لگایا تھا جس سے یہ ساری باتیں ریکارڈ ہوئی ہیں کہ اس نے یہ پوچھا، اس نے یہ کہا؟ کس نے کہا؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ میرے بھائی، اہل حدیث کے پاس ایک ہی بات قرآن میں ہے، حدیث میں ہے تو یہ ہماری بات ہے، آمنا و صدقنا۔ اگر نہیں ہے تو کتنے بڑے سے بڑے مفتی نے کہی ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عمر نے کہا زید بن ثابت کو بلاؤ۔ یہ زید بن ثابت معمولی سو آدمی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے، فرمایا عالم بالفرائض زید بن ثابت، میری امت میں علم وراثت کا سب سے بڑا ماہر زید بن ثابت۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ حضرت عمر کی عدالت میں پیش کرا ہے، پیش ہوا ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں تو نے مسئلہ بیان کیا ہے، یہ شخص بتا رہا ہے کہ مسجد نبی میں بیٹھ کر تو درس دے رہا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی باہم ملتے ہیں اور اگر انزال نہیں ہوتا تو اس نے کہا غسل ہے۔ اب اس پر حضرت عمر کہتے ہیں دلیل لا۔ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ابی بن کعب سے بھی سنا، ابو ایوب انصاری سے بھی سنا، اور رفاع بن رافع سے بھی سنا، میں نے تینوں صحابیوں سے سنا، اور وہ بڑے جلیل القدر صحابی۔ ابی بن کعب وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے کہا ہے ابی
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابی ابن کعب سے کہو کہ وہ قرآن سنائے، اللہ کو تمہاری زبان سے قرآن پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ یہ وہ صحابی ہے، ابو ایوب انصاری وہ صحابی ہے۔ اللہ کے رسول جب مدینے میں پہلے دن داخل ہوئے، آپ نے اپنی اونٹنی کی مہار چھوڑ دی اور فرمایا اللہ کو جہاں منظور ہوگا یہ بیٹھے گی۔ وہ اونٹنی ابو ایوب انصاری کے دروازے پر جا کر کے بیٹھ گئی۔ یہ وہ صحابی ہے، لیکن صحابہ سے پوچھا جا رہا ہے آپ نے یہ بات کہی ہے تو کیا دلیل؟ مسجد نبوی میں صحابہ جمع ہیں، حضرت عمر فاروق جمع ہے، حضرت عمر کا دور خلافت ہے، منادی دینے والے کو بھیجا گیا کہ منادی دو اور اعلان کرا دو کہ بازاریں بند کرو، ایک مسئلے پر تحقیق ہو رہی ہے، مسجد میں آؤ۔ سارے صحابہ دکانیں بند کر کے مسجد میں آ گئے۔ سارے صحابہ سے پوچھا، اس میں انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، کہ زید بن ثابت یہ مسئلہ بیان کرتا ہے، کیا تم اس کی تائید کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے نہیں، جب انزال نہیں ہے تو غسل نہیں ہے، اس نے تو غلط مسئلہ بیان کیا۔ حضرت عمر نے کہا پھر دلیل لاؤ تم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر امیر المومنین، یہ تو انصاف نہیں ہے، زید بن ثابت ایک مسئلہ بیان کرتا ہے، اس سے تو تم دلیل پوچھتے ہو، اور یہ جو بھری مسجد انصار اور مہاجرین کی نہیں کی رٹ لگا رہی ہے، ان سے دلیل کیوں نہیں پوچھتے؟ ان سے بھی دلیل پوچھو۔ حضرت عمر کی سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ بات درست ہے۔ ان سے کہا تم دلیل دو۔ انہوں نے کہا ہماری عقل کہتی ہے جب انزال نہیں تو غسل نہیں۔ کہا نہیں، یہ دین میں تمہاری عقل نہیں چلے، وہ عقل صحابہ کی ہے، کوفے والے کی عقل نہیں ہے، صحابہ کی ہے۔ مسجد نبوی صحابہ سے بھری پڑی، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں دلیل لاؤ۔ نہ کہتے ہو تو کیوں، ہاں کہتے ہو تو کیوں، دلیل لاؤ۔ یہ اہل حدیث کا پیغام ہے آپ سب کے لیے کہ اہل حدیث صحابہ کرام کا وہ طرز کہ دین میں وہ کیسے استنباط کرتے، کیسے استخراج کرتے، کیسے وہ اجتہاد کرتے، ان کا طرز استدلال کیا تھا، یہ سب اہل حدیث کو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے وہ طرز عطا کیا ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں دلیل لا۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین، یہ مسئلہ گھریلو زندگی سے، ازدواجی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، لہذا ازواج مطہرات سے بہتر اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس قاصد بھیجا، چونکہ وہ ام المومنین بھی تھی، ان کے پاس بھیجا۔ حضرت حفصہ نے کہا مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں، لیکن میرا غالب گمان ہے کہ عائشہ کو ضرور معلوم ہوگا۔ چنانچہ وہ قاصد حضرت عمر کے پاس آیا، حضرت عمر نے پھر حضرت عائشہ کے پاس بھیجا۔ حضرت عائشہ نے مسئلہ بتا دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انزال ہو یا نہ ہو، جب بھی دونوں کی شرمگاہیں باہم ایک ہو جائیں ان پر غسل فرض۔ سارے صحابہ نے نہیں کہنے والے اپنے الفاظ واپس لیے اور زید بن ثابت کی بات کی تائید کی، صرف اس لیے کہ اب یہ تیری رائے نہیں، اب تیری رائے کی تائید آمنہ کے لال کے حکم سے ہو گئی ہے۔ یہ ہے اصل دین، یہ وہ اصل دین ہے، اور یہی ہمارا میسج اور پیغام ہے ساری دنیا کے لیے کہ کسی کی مانو یا نہ مانو، آمنہ کے لال کی رد نہ کرو۔ حضرت انس صحابی رسول ہے، آپ بیٹھے ہیں، ایک تابعی ہے، وہ آپ کے سامنے آ کے کہتا ہے اے انس میں وضو کا طریقہ نہیں جانتا، مجھے وضو کا طریقہ بتا۔ حضرت انس وضو کا طریقہ بتانے سے پہلے کہتے تیرا سوال ہی غلط ہے، مجھے بتائیے اعظم چوک والوں یہ سوال غلط ہے، اگر مجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا، آپ اگر عالم ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں جی آپ عالم ہیں، مجھے وضو کا طریقہ بتائیں، وضو کیسے کروں؟ یہ سوال غلط ہے کہ صحیح ہے؟ جی یہ سوال صحیح ہے، اس میں کوئی اشکال ابہام نظر نہیں آ رہا کہ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ پوچھتا ہے وضو کیسے کرنا چاہیے۔ حضرت انس کہتے ہیں تیرا سوال غلط ہے، وہ پریشان ہو گئے۔ اس نے بجائے اپنے سوال کو ٹھیک کرنے کے، اس نے کہا حضرت آپ پہلے میرا سوال ٹھیک کر دیں پھر میرا جواب دے دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تیرے سوال کی غلطی یہ ہے
تیرے سوال کی غلطی یہ ہے کہ تو انس سے وضو کا طریقہ پوچھتا ہے، جبکہ میرا طریقہ دین نہیں ہے، میرا طریقہ دین نہیں ہے۔ اور جب مجھ سے سیکھ کے جائے گا ساری دنیا کو یہی بتلائے گا کہ انس سے میں نے وضو کا طریقہ پوچھا تھا، انس نے وضو کا یہ طریقہ بتایا تھا، اور ساری دنیا کے ذہن میں یہی ڈالتا رہے گا کہ وضو کا وہی صحیح طریقہ ہے جو انس نے کیا ہے۔ جبکہ تجھے یہ پوچھنا چاہیے، اے انس، میں صحابی نہیں، تو صحابی رسول ہے، میں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، تو نے دیکھا ہے، مجھے یہ بتا کہ اللہ کے رسول وضو کیسے کیا کرتے تھے۔ یہ ہے فرق اصحاب الرائے میں اور اصحاب الحدیث میں، یہ بنیادی فرق ہے کہ مجھے بتا اللہ کے رسول وضو کیسے کیا کرتے تھے، پھر جب مجھ سے سیکھ کے جائے گا دنیا کو بتائے گا اللہ کے رسول وضو ایسے کیا کرتے تھے، اور ان کا کرنا دین ہے۔ حضرت عمر جیسی ہستی بیت اللہ کا طواف کرتی ہے، ابتدا میں حجر اسود کو بوسہ لینے کے وقت آتا ہے، بوسہ لینے سے پہلے رک گئے، کچھ یاد آیا، ٹھہر گئے اور کہا کہ اے حجر اسود، میری نظر میں اس سے بڑا تیرا کوئی رتبہ نہیں کہ تو ایک جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر میں نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دیتے ہیں، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ میں اگر تجھے بوسہ دیتا ہوں تو تیری کسی فضیلت کی وجہ سے نہیں، آمنہ کے لال کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے تجھے بوسہ دیتا ہوں۔ یہ اہل حدیث کی آج دعوت ہے، اس کانفرنس کا یہی بنیادی، اور ساری دنیا کو ہم یہی کہتے ہیں، ساری دنیا کو یہی کہتے ہیں۔ ساڈا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال وے، تیرا بھی کوئی ہے تے ایسا مینوں بھی وکھال وے۔ ساری دنیا میں لوگوں نے کتنے پیر بنا لیے، جب تک پکڑے نہ جائیں اصلی رہتے ہیں، پکڑے جائیں تو نکلی ہو جاتے ہیں۔ ارے تم پہلے کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ لیکن ساڈا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال وے، تیرا بھی کوئی ہے تے ایسا مینوں بھی وکھال وے۔ پوری دنیا کو چیلنج ہے، پوری کائنات کو چیلنج ہے، ایک ایسی ہستی رب العالمین نے ہمیں عطا کی، ہم ساری دنیا کو انہی کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں، چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آ پکڑ رسول غفاری نو۔ او پیر تمامی پیران دا بھی ہے سردار امیران دا، اتے رہبر کل فقیران دا کر اس دی تابعداری نو۔ چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آ پکڑ رسول غفاری نو۔ جد دوزخ دا در کھولن گے، پے نبیاں دے دل ڈولن گے۔ جد دوزخ دا در کھولن گے، پے نبیاں دے دل ڈولن گے۔ تد نبی محمد بولن گے، تو بخشی امت ساری نو۔ چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آ پکڑ رسول غفاری نو۔ ارے آج دنیا سے لے کر آخرت تک آمنہ کے لال کا دامن آپ کو کام دے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا، اللہ ناراضگی کی وجہ سے حساب و کتاب نہیں لیتا۔ دنیا ماری ماری پھرتی ہے، کبھی کسی پیغمبر کے پاس، کبھی کسی پیغمبر کے پاس، آخر آمنہ کے لال کے پاس وہ دنیا آئے گی۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں، میں سر سجدے میں ڈالوں گا، سر سجدے میں ڈال کر رب العالمین سے التجائیں کروں گا، گڑ گڑاؤں گا، دعائیں مانگوں گا۔
وہ دعائیں جو رب العالمین اس وقت میری زبان پہ جاری کرے گا، میں رب العالمین سے وہ دعائیں کروں گا حتیٰ کہ دعائیں کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العالمین کے اس رحمت کے سمندر میں ایک تلاطم برپا ہوگا۔ جب اللہ کو ترس آئے گا، اللہ رب العالمین فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، دامن پھیلائیے، سل توتا، اپنا دامن پھیلائیے، نوازا جائے گا، جھولیاں بھر دی جائیں گی، آگ مانگیے، اس لیے کہ آج پوری کی پوری کائنات میں آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے حبیب مانگیں گے اے الہ العالمین اس پوری کی پوری مخلوق کے حال پہ رحم فرما، ان کا حساب و کتاب شروع فرما۔ اللہ کے حبیب آخر وقت تک آپ کا ساتھ دیں گے، اللہ کی قسم کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آمنہ کے لال کا دامن آج سے پکڑ لیجئے، آپ کا اسوہ آج سے پکڑ لیجئے، آپ کے دامن کو، آپ کے نقش قدم کو آج سے پکڑ کر اس پہ چلنا شروع کر دیجئے۔ یہی وہ نقش قدم ہے جو سیدھا جنت کے دروازے پر جانے والا۔ اللہ کی قسم اللہ نے جنت کا ایسا کوئی در نہیں بنایا جس کو آمنہ کے لال کے سوا کوئی آ کر کے دستک دے اور وہ دروازہ کھولا جائے۔ اللہ کے رسول کا دستک دینا، جب تک اللہ کے رسول دستک نہیں دیں گے جنت کے دربان، جنت کے چوکیدار وہ دروازہ ہی نہیں کھولیں گے۔ آپ اس کے جھنڈے تلے، آپ ان جھنڈے تلے، ان کے سائے تلے، ان کی جماعت کے سائے تلے آج آ جائیے۔ یہی وہ ایک جماعت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے 5 ناموں میں سے ایک نام اللہ نے انا الحاشر، حاشر بھی رکھا ہے، الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، وہ ایسا حاشر جو ساری کی ساری دنیا کو جمع کرے گا، قیامت والے دن میدان محشر میں لائے گا۔ ارے اس وقت بھی تو آپ کے پیچھے آؤ گے، آج سے کیوں نہیں آتے؟ آج سے آئیے تاکہ ابھی سے آپ کو عادت پڑ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ باقی جو کچھ وقت بچا ہے میرا خیال ہے وہ سوالات کے لیے بچایا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی جو کچھ کہا گیا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جن بھائیوں نے سوال لکھے ہیں اسٹیج کی طرف پہنچا دیں۔ یہ ساری افراتفری نہ کریں، کوئی ایک ساتھی بیچ میں ہاتھ کھڑا کریں، جس کے پاس سوال ہے تو وہ دوسرے کو دے دیں تو وہ ایک بچہ پہنچا دیا کرے، سارے نہ اٹھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال شیخ محترم سے یہ ہے کہ جلسے کے اندر 2 نمازوں کو جمع کرنا، یعنی مغرب ٹائم شروع ہو تو جلسے کی وجہ سے 2 نمازیں جمع کرنا، یعنی عشاء اکٹھی کر کے پڑھنا، یہ کیسا ہے؟ جزاک اللہ۔ یہ چلو جلسے کا ایک عذر تو آپ نے خود بیان کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ظہر اور عصر جمع کی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صراحتاً فرماتے ہیں نہ بارش تھی، نہ کوئی دشمن کا ڈر تھا، نہ خوف تھا، نہ بادل تھے، نہ کوئی بارش کے آثار تھے، اور اللہ کے رسول نے 2 نمازیں ظہر اور عصر آپ نے جمع کی۔ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے جواب دیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو۔ تو جب اللہ کے رسول نے آسانیاں چھوڑی ہیں، چلو زندگی بھر آپ معمول نہ بنائیں، لیکن کبھی ایسا موقع ہو تو ظاہر بات ہے اتنے سارے لوگوں کا ایک دفعہ وضو کر لینا اور پھر اسی وضو سے 2 نمازیں پڑھ لینا، یہ ایک سہولت ہے۔ اور ایسے بیٹھے بیٹھے ہو سکتا ہے اب میرے بعد ایسے خطیب ہیں ایسی زوردار گرج مارے آپ کے وضو ہی ٹوٹ جائیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو نماز پڑھنی پڑے، کتنی مشکلات ہیں۔ اتنے سارے لوگوں کا ایک دم جا کے وضو کرنا، پھر آ کے نماز پڑھنا، تو یہ ایک سہولت ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ جی
اور دوسرے سوال سے پہلے گزارش بھی ہوگی کہ فضیلت الشیخ مختصر جواب ارشاد فرمائیں گے، تو اگر کسی تفصیل کی ضرورت ہو تو وہ بعد میں رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں کافی سارے سوالات ہیں۔ دوسرا سوال شیخ محترم سے یہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں یا نہیں؟ نہیں، یہ سوال اصل میں مجھ سے میڈیا پہ بھی کیا گیا اور وہ بار بار کہتا رہا کہ انبیاء اصل میں ایک چیز ہوتی ہے کہ پبلک پلیس پہ کہنا اور نجی محفل میں کہنا، اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، چونکہ دنیا میں اکثریت جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے جو بت پرست ہے، اور وہاں بڑی سوچ سمجھ کے حوصلے سے بات کی جاتی ہے۔ میں نے وہاں بھی یہی کہا جب اس نے بار بار یہی سوال کیا، جی باقی باتیں چھوڑے، یہ بتائیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں کہ نہیں؟ میں نے کیا نہیں۔ حتیٰ کہ احناف میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو غلام اللہ خان پنڈی والے جو تھے، مولانا غلام اللہ خان جو تھے، وہ اس جماعت کے اشاعت و توحید و سنہ والے، وہ بھی اس کو نہیں مانتے۔ اور اللہ نے زندہ رکھنا بھی ہوتا تو منومن مٹی کے نیچے رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی زندگی دنیا کے لیے مفید ہے، نہ کہ مٹی کے نیچے مفید ہے۔ آپ کی زندگی اوپر والوں کے لیے مفید ہے۔ اگر اللہ کو زندہ رکھنا بھی ہوتا، اور پھر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کہا، اور صدیق اکبر نے پہلا خطبہ دیا، اس کے الفاظ یہی تھے، ان محمدن قد مات۔ تو اس سے بڑی اور کیا دلیل آپ ہم سے چاہیں گے؟ جی حیاکم اللہ۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو غلط اور کسی دوسرے کو صحیح کہنا، یہ کیسے ہے؟ نہیں، ایسا ہمیں نہیں کہنا چاہیے، بلکہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، صادق ہیں، امین ہیں۔ اسی لیے اسماء اور رجال کی جو بحثیں بھی شروع ہوتی ہیں تو صحابہ کرام کے بعد سے شروع ہوتی ہیں، صحابہ کرام پہ کوئی جرح نہیں ہوتی۔ اور اللہ رب العالمین نے جب کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، ان سے اگر بشری تقاضے سے کوئی غلطیاں ہوئی بھی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان سے غلطیاں نہیں ہوتی، غلطیاں ہوئی بھی ہیں تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، وہ جانے اور ان کا رب جانے۔ ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں بدزبانی کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں بدگمانی کرنے سے، زبان درازی کرنے سے اللہ سے ڈرو۔ جی آگے سوال یہ ہے کہ ایک آدمی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر سکتا ہے؟ جی ملکی قانون میں تو اجازت ضروری ہے، اللہ کے قانون میں یہ پابندی نہیں ہے۔ اب آپ وکیل کو پیسے ویسے دے کے وہ جان چھڑا لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ باقی اللہ کے قانون میں آپ کو اجازت ہے، 4 تک کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس آپ میں تپڑ ہونے چاہیے اور آپ ان 4 میں انصاف کر سکتے ہوں تو آپ ایسا کریں، اور اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر گزارا کریں۔ جی ایک آدمی نے ہاتھ میں کپڑا پہنا ہوا ہے، روکا گیا تو کہتا ہے اس کے نہ پہننے کی کوئی دلیل ہے؟ ہاتھ میں کپڑا پہنا ہوا ہے کوئی بھی لاکٹ وغیرہ، ہاتھ میں تو لاکٹ نہیں پہنتے، لاکٹ گلے میں پہنا جاتا ہے، کنگن یا کڑا پہنا ہوا ہے۔ جی یہ کڑا، اگر آپ اس کو گھڑی پہ تشبیہ دیتے ہیں تو خیر ایسا نہیں، گھڑی کا ایک مقصد ہے، جو لوگ کڑے پہنتے ہیں وہ اس میں خاصیت سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس طرح کی چیز ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، گویا اس کا خدا پر توکل اٹھ جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین بھی اس کو کڑوں اور دھاگوں اور تعویذوں کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ اسی کے لیے ہو جاتے ہیں۔ یہ شرک کے دائرے میں آتی ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، یقیناً یہ سب تمیمیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ جی امام مہدی کتنی دیر امامت کریں گے؟ دجال کا دور کتنا ہوگا؟ دجال کا دور زیادہ نہیں ہے، البتہ امام مہدی کے حوالے سے اتنا آیا ہے کہ وہ آئیں گے، ادھر امامت بھی کریں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ شادی بھی کریں گے، کم سے کم 40 سال کا عرصہ ہے۔ 40 سال، آج بھی اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو قیامت 40 سال بعد آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی۔ اس لیے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر یہاں شادی بھی کریں گے, یہاں ان کے بچے بھی ہوں گے. تو یہ عرصہ ان کا حدیثوں میں آیا ہے. دجال کا عرصہ بہت تھوڑا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے لڑیں گے اور مٹائیں, اس کو مار دیں گے, قتل کریں گے, یہودیوں کو قتل کریں گے, عیسائیوں کو مسلمان کریں گے, صلیب کو توڑیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے. اس کے بعد جب دجال بھی مر جائے گا اور اس کے بعد اسلام کا ایسا دورہ ہوگا اور ایسی برکتیں ہوں گی سنت پر عمل پیرا ہونے سے اور شریعت پر عمل پیرا ہونے سے, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک انار جو باغ میں لگے گا, کوئی بندہ اس انار کو توڑ کے لائے گا, اس کے جب دانے نکال کے کھائیں گے تو پورے خاندان کو وہ دانے کافی ہوں گے. اور اس انار کے خول کو جب یوں 2 حصے کر کے کھڑا کریں گے تو پورے خاندان کے رہنے کا ایک خیمہ بن جائے گا. اس وقت اللہ رب العالمین یہ برکتیں دے گا. بہرحال آپ ڈرے نہیں, ابھی عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئے, امام مہدی بھی نہیں آئے, ابھی قیامت کو کچھ وقت ہے انشاءاللہ. اور اگر آپ اہل توحید اسی طرح اللہ اللہ کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ دنیا کی عمر بڑھا دے گا. جی, ایک آدمی کی نماز مغرب رہ جاتی ہے, عشاء کی جماعت کھڑی ہے, تو وہ کس طرح, یا پہلے وہ مغرب پڑھے گا یا عشاء؟ دیکھیے کچھ علماء اسی کے قائل ہیں کہ ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھے. میرا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے, اس لیے کہ مغرب کا وقت اب نکل چکا ہے, وہ قضا ہو چکی ہے. اب وہ چاہے عشاء کے پیچھے بھی پڑھے تو وہ قضا ہو چکی ہے. اور دوسری بات یہ وہ پڑھے گا کیسے؟ عشاء کی 4 رکھتے ہیں, مغرب کو اس نے 3 رکھتے پڑھنی ہے, تو ویسے بھی میل نہیں کھاتی. اور دوسری بات یہ ہے اس نے بھی عشاء پڑھنی ہے, وقت بھی عشاء کا ہے, امام بھی عشاء پڑھا رہا ہے, تو وہ عشاء پڑھے اور عشاء کی نماز کے بعد مغرب کو قضا کرے. یہ سیدھی سادی بات ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ترتیب ملحوظ رکھے. ترتیب اس صورت میں ملحوظ رکھنی ہے, مثلا آپ مسجد میں آئے اور آپ اکیلے ہیں تو آپ پہلے مغرب پڑھیں پھر عشاء پڑھیں, یا 2-4 ساتھی آپ سفر سے آئے اور دونوں کی مغرب بھی رہتی ہے عشاء بھی رہتی ہے, تو پہلے آپ مغرب پڑھیں پھر آپ عشاء پڑھیں. لیکن آپ آئے حاضر امام کوئی عشاء پڑھا رہا ہے تو پھر آپ مغرب کو چھوڑ دیں, آپ عشاء اس کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد آپ مغرب کی نماز ادا کریں. جی, اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے تو درود پاک کیسے پہنچتا ہے؟ یہ تو میرا سوال ہے. یہ آپ کو کس نے کہا ہے, یہ کس نے کہا ہے کہ درود نبی کے پاس جاتا ہے؟ درود کے پہلے لفظ کیا ہے؟ آپ نے کس کو مخاطب کیا ہے, مدینے والی سرکار کو یا عرش والے کو؟ آپ درود ایک دعا ہے, آپ نے دعا اللہ سے کی ہے. اگر آپ کا درود اوپر جانے کی بجائے مدینے جا رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے قبول نہیں ہو رہا. اللہ کے بندے آپ اس میں دعا مانگ رہے ہو, اللہم صلی علی محمد, اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. تو یہ درخواست اللہ کے پاس جائے گی تو اللہ اس کے نتیجے میں آپ کی دعا قبول کر کے آپ پر رحمت نازل فرمائے گا. تو آپ کا درود قبول ہو گیا. اور ڈائریکٹ وہ مدینے چلا گیا ہے تو جس نے رحمت نازل کرنی تھی اس کے پاس گیا ہی نہیں. میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, آپ مولویوں سے پوچھئے گا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیبیہ کے موقع پر جب قاصد بنا کر بھیجا گیا اور کفار نے ان کو پکڑ لیا, اور جب وہ پکڑے گئے تو انہوں نے قید کر لیا. اللہ کے رسول کو اطلاع یہ ملی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. آپ نے بیعت رضوان لی, صحابہ کرام سے بیعت لی کہ ہم عثمان کا قصاص لے کے جائیں گے. صحابہ نے بیعت کی اور وہ بیعت بھی اللہ کو صحابہ کے جذبات کی وجہ سے اتنی پسند آئی کہ وہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور بھی ہوئی بہت. اب حضرت عثمان زندہ ہیں, یقیناً کفار نے بے شک روک لیا تھا, لیکن آپ وہاں نماز بھی پڑھتے ہوں گے, درود بھی پڑھتے ہوں گے, اور درود نہ بھی پڑھے تو نماز والا درود تو پڑھا ہوگا نا. لیکن اللہ کے رسول نے ایک دفعہ بھی کسی صحابی سے نہیں کہا کہ یہ جو خبر ہمارے پاس آئی ہے حضرت عثمان کی شہادت کی غلط ہے, اس کا درود میرے پاس آ رہا ہے. کبھی ایسا ہوا آپ نے کہا؟ نہیں کہا نا. تو میرا خیال ہے یہ میرے پاس تو اس کی کوئی دلیل نہیں کہ درود مدینے جاتا ہے. درود اللہ کے پاس جاتا ہے, اس میں جو کچھ مانگا گیا ہے اللہ قبول کر کے وہ رحمت اللہ کے رسول کے پاس بھیجتا ہے. جزاکم اللہ. سوشل میڈیا پر قرآن پاک کی آیات بھیجنا اور ڈیلیٹ کرنا جائز ہے کیا؟ یہ توہین نہیں؟
نہیں، یہ توہین نہیں، یہ تبلیغ کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اصل میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ قرآن ڈیلیٹ ہو رہا ہے، مٹ رہا ہے، ہم قرآن کو، یہ شیطان ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے تاکہ یہ میسج نہ بھیجے، فلمی میسج بھیجے، گانے بھیجے، واہیات چیزیں بھیجے، یہ اچھی چیز نہ بھیجے، یہ شیطان پٹیاں پڑا، یہ ڈیلیٹ کرنا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ادب کیا ہے کہ آپ قرآن کو کھولتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، جب آپ پڑھ لیتے ہیں، آپ کے موبائل میں جگہ کم ہے، آپ اس کو مٹا دیتے ہیں، تاکہ نیت یہ ہوتی ہے کہ تاکہ دوسرا میسج آ سکے۔ آپ کی میموری اگر فل ہو جائے گی تو میسج آنا بند ہو جائیں گے، آپ کے پاس کوئی میسج نہیں آئے گا جب تک آپ پہلے میسج ڈیلیٹ نہیں کریں گے۔ تو آپ یہ نیت رکھ لیں کہ تاکہ نئی آیت کوئی آئے، نیا کوئی حدیث نئی آئے، اس نیت سے آپ اسے مٹاتے چلے جائیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ یہ جو لوگوں نے، میرا خیال ہے اس قسم کی ایک روایت بھی گھڑی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ قرآن کو خود اپنے ہاتھ سے مٹائیں گے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول کا ایسا کوئی فرمان ہے۔ جی، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ معذور اگر کوئی شخص ہے، بیمار ہے، تو بالکل پڑھ سکتا ہے، معذور کے لیے، اچھے بھلے کے لیے نہیں۔ اچھا بھلا بھی اگر پڑھنا چاہتا ہے فرضوں کے علاوہ، وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اسے ثواب آدھا ملے گا۔ اگر اچھا بھلا بھی بیٹھ کے پڑھتا ہے فرض کے علاوہ، فرض میں جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح اس کا قیام بھی فرض ہے، کھڑا ہو کر ہی پڑھے گا۔ نفلی نماز میں اس کو اجازت ہے، وہ بیٹھ سکتا ہے اگر تھک گیا ہے نفلی، لیکن ثواب آدھا پائے گا۔ البتہ اللہ کے رسول بیٹھ کر بھی پڑھتے تھے تو اللہ انہیں ثواب پورا دیتا تھا۔ جی، اگلا سوال یہ ہے، کیا فاتحہ کے بغیر نماز واقعی نہیں ہوتی؟ جی بالکل، اللہ کی قسم نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا۔ تو یہ بالکل واضح حکم ہے، اس میں کوئی ابہام یا گنجائش نہیں۔ جی، اگلے بھائی ایک محترم سوال کرتے ہیں کہ میں حنفی ہوں، اب میں صحیح اسلام کہاں سے لوں، کس کے پاس جاؤں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میری رہنمائی کی۔ جزاکم اللہ احسن جزا، اللہ آپ کو ثابت قدم رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تحقیق کے دروازے کھول دے۔ سب سے آسان معاملہ یہ ہے، قرآن مجید کو جون سے بھی عالم کا ترجمہ آپ کو پسند ہے، اگر آپ کو ابھی اہل حدیثوں پر اعتبار نہیں آیا، آپ محمد جونا وگڑی کا ترجمہ نہ پڑھیں، آپ جالندری کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ مولوی ترجمے میں ڈنڈی نہیں مارتے، حاشیے میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ حاشیہ آپ نہ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اور حدیث میں صحیح ذوف کے چکر سے بچنے کے لیے آپ بخاری شریف خرید لیں اور اس کا مطالعہ خود کرنا شروع کر دیں۔ یقین مانیے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے دریچے ایسے کھولے گا، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ آپ نے اتنی عمر گنوائی کیسے۔ بڑے بڑے علماء آخری عمر میں آ کر، میرے پاس وقت نہیں چونکہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ جواب مختصر دیا جائے، بڑے بڑے احناف کے علماء جو انور شاہ کاشمیری جیسے، وحدت امت ایک کتاب ہے جسٹس تقی عثمانی کے والد گرامی کی، مفتی شفیع کی، وہ ہے وحدت امت، اس کے صفحہ نمبر 15 پر ایک اہم واقعہ کے نام سے اس نے لکھا یہ بات کہ قادیان میں ہماری ہر سال کانفرنس ہوتی تھی، ایک دن فجر کی نماز کے بعد میں دیکھا کہ انور شاہ صاحب کاشمیری یوں گھٹنے کے اوپر کیے ہوئے ہیں اور یوں ہلکا ڈالا ہوا ہے، سر گھٹنے کے اندر ڈالا ہوا ہے اور سوچ میں مصروف ہے۔ میں ساتھ بیٹھا رہا، میں نے کہا حضرت کیا بات ہے، آپ بڑے پریشان ہیں؟ فرمانے لگے بس شفیع بھائی کیا بتاؤں، ہم نے عمر برباد کر دی۔ تو مفتی شفیع صاحب کہنے لگے کہ میں نے کہا حضرت آپ کی عمر آدھی پڑھنے میں گزری اور آدھی پڑھانے میں گزری، تو آپ کہتے ہو میں نے عمر برباد کر دی۔ اگر آپ کی عمر برباد ہوئی تو پھر عمر کام میں کس کی لگی؟ فرماتے شفیع بھائی میں سچ کہتا ہوں، ہم نے عمر ضائع کر دی، ہم نے ساری زندگی فقہ حنفی کی ترجیح پر گزار دی کہ اس کو فلاں مسئلے پر فلاں امام کے مقابلے میں فقہ حنفی کو ترجیح ہے، اور یہی کرتے ہم نے ساری زندگی گزار دی۔ اب سوچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ہم نے عمر کس چیز میں برباد کی۔ تو بجائے اس کے کہ اس عمر میں جا کر آپ پچھتائیں،
یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو ابھی سے یہ ہدایت دی ہے. آپ بالکل قرآن مجید کو ڈائریکٹ پڑھنا شروع کریں اور بخاری شریف کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ یہ بشرطے کہ آپ سفید شیشہ پہنیں, میری طرح یہ نیلا شیشہ نہ پہنیں, سفید شیشہ پہنیں تاکہ ہر چیز آپ کو اصلی رنگ میں نظر آئے. تقلید کا شیشہ اتاریں. جزاکم اللہ خیر. جی, اتحاد امت کیسے ممکن ہے؟ اہل توحید کے درمیان اختلاف کیسے ہیں اور ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو بڑا دکھی سوال ہے. دیکھیے ویسے تو میں سمجھتا ہوں سچی بات, بہت کئی سال پرانی بات ہے, شاید آپ بھی سمجھتے ہو. ایک مخصوص طبقہ تھا ہمارے ہاں جن کے دسترخوان پہ گلاس نہیں ہوتے تھے, صرف جگ ہوتے تھے. یاد ہے آپ کو وہ وقت؟ ہماری جماعت میں ایک مخصوص طبقہ تھا جن کے دسترخوان پہ پانی پینے کے صرف جگ ہوتے تھے, گلاس نہیں ہوتے. آپ کو معلوم ہے, کوئی دماغ میں آ رہی ہے بات؟ ہوتا تھا نا. لیکن باقی اہل حدیثوں کے ہاں جگ اور گلاس دونوں ہوتے تھے. سندھ میں ایک پروگرام تھا تو مجھ سے کسی نے نام لے کر کے کہا کہ جی جماعت الدعوہ میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا جگ اور گلاس کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں. تو میں آج بھی یہی کہتا ہوں, یہ میرا حسن ظن ہے کہ جگ اور گلاس کا فرق ہے, چونکہ بہت ساری چیزیں. اب ان کے ہاں بھی گلاس آ گیا ہے, اب ان کے ہاں بھی ٹی وی آ گیا ہے, ان کے ہاں بھی ٹی وی میں آنا شروع ہو گیا ہے, ان کے ہاں بھی جمہوریت جو کفر تھی وہ اسلام ہو گئی ہے. میرا خیال ہے وہ اختلافات اب مٹتے چلے جا رہے ہیں. بس نچلا جو طبقہ ہے یہ اگر اوپر والے طبقے کو پریشان نہ کرے اور ان کو ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر دراڑیں ڈالنے کی کوشش نہ کرے تو انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ انشاءاللہ سارے بھائی, چونکہ اہل توحید تو سارے ہیں, اہل توحید سارے ہیں اور سنت سے محبت بھی رکھنے والے سارے ہیں, اور میری یہ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایک کر دے. آخری سوال ہے کہ اگر کڑا پہننا حرام ہے تو انگوٹھی پہننا کیسے ہے؟ انگوٹھی پہننا سنت سے ثابت ہے. بلکہ آپ یہ کہتے ہیں پھر ہو سکتا ہے یہ بھی سوال آ جائے کہ دونوں ہاتھ میں, جی دونوں ہاتھ میں بھی ثابت ہے. لیکن چاندی کی انگوٹھی اور اس پہ ایک انگوٹھی آپ نے ایسی استعمال کی جس کو آپ اسٹیمپ کے طور پر استعمال کرتے تھے, اور ایک انگوٹھی آپ نے ایسی استعمال کی جس میں ایک حبشی پتھر, یعنی جسے آپ نگینہ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس پتھر کی خاصیت رکھے بغیر, خاصیت مانے بغیر, جیسے بھی کوئی عقیق پہنے گا تو یہ ہوگا, فیروزہ پہنے گا تو یہ ہوگا, اور زمرد پہنے گا تو یہ نظریہ رکھے بغیر اگر بیوٹی کے لیے وہ پہنتا ہے تو اللہ کے رسول کی سنت سے یہ چیز ثابت ہے. جزاک اللہ. آخری سوال یہ ہے کہ مسجد کی جگہ تبدیل کرنا کیسے ہے؟ مسجد قیامت تک مسجد ہے. آپ مسجد کو بازار میں تبدیل نہیں کر سکتے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو چھوٹی مسجد رہے لیکن رہے گی مسجد. مسجد تحت سرا سے اوپر جتنا بھی چلے جائیں گے وہ مسجد. مسجد کو کسی اور مصرف میں وہ شادی حال بن جائے, وہ کوئی اور چیز بن جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. دنیا کی کوئی اور چیز مسجد میں تبدیل ہو سکتی ہے, مسجد کسی اور چیز میں تبدیل نہیں ہو سکتی. جزاکم اللہ خیر, احسن الجزاء. جزاکم اللہ. آپ کی اس محبت کا اور دل جمی سے بیٹھنے کا بے حد شکریہ. میں اہل لیا کی اس محبت سے بہت متاثر ہوا ہوں. میں اس کے بدلے آپ کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین آپ کو جنتوں میں بھی اسی طرح اکٹھا کر دے جس طرح آج آپ یہاں بیٹھے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی ان سے پہلے اجازت مانگیں. جی